أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوه وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ترجمہ: یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا۔ اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے۔ یقیناً ان میں سے ہر ایک کو آپ کا رب اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ بے شک وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان اعمال سے وہ باخبر ہے۔ بس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں۔ خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی مددگار نہ ہوگا اور نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔
دن کے دونوں سروں صبح اور شام کے اوقات میں نماز قائم کیجیے اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی۔ یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ آپ صبر کرتے رہیے، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بس کیوں نہ تم میں سے بس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی، اور وہ گنہگار تھے۔ آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔ اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنائے رکھتا، وہ تو برابر اختلاف کرتے ہی رہیں گے، مگر جن پر آپ کا رب رحم فرمائے۔ اسی لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ رسولوں کے سب احوال آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہی ہیں۔ آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت اور واعظ ہے مومنوں کے لیے۔ ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا علم غیب اللہ ہی کو ہے، تمام کاموں کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے تمہارا رب غافل نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وأنتِ فجزاكم الله خيرا بارك الله فيكِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ الہود کے آخری رکوع تک پہنچ گئے۔ سورۃ ہود کے جو آخری رکوع تک ہم پہنچے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا ہم احسان مانیں گے، اللہ کا احسان عظیم ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، قرآن کی سمجھ والی عبادت، یعنی ایک ایسی عبادت ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے الحمدللہ کہ یہ عبادت تمام عبادتوں پر بھاری ہے۔ کیسے؟ یہ عبادت تمام عبادتوں پر بھاری ہے۔ کیسے؟ کہ علم جب ہم حاصل کریں گی، علم حاصل کریں گی تو ہماری عبادتوں میں ذوق و شوق پیدا ہوگا، ہماری عبادتوں میں ذوق و شوق پیدا ہوگا۔ ہم ایسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یعنی عبادت کریں گے جیسے کہ اس کی عبادت کرنے کا حق ہے، جیسے کہ اس سے عبادت کرنے کا حق ہے۔ تو جب ہم یہ حق ادا کرنے کے لیے بیٹھیں گی تو سبحان اللہ ہمارے یعنی ایمان میں اضافہ ہوگا۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم حاصل کرنے کی عبادت کا موقع نصیب فرمایا، اور آج ہم الحمدللہ 12ویں پارے کے اس سورے کو بھی کمپلیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور جیسے کہ آپ دیکھتی ہیں کہ ہر سورے کے آخری سورہ جو ہوتا ہے، ہر سورے کے آخر میں جو سورہ آتا ہے وہ تمام سورت کا اس میں نچوڑ ہوتا ہے، یعنی جیسے کہ پہلے سے ہم نے جب سورہ شروع کیا تھا تو پہلے سے یہ چلتے آ رہا تھا، انبیاء کے واقعات، ان کے قوموں کے حالات، کیسے لوگ حرکتیں کرتے ہیں اور ان کو کیسے سمجھاتے تھے رسول، اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو بتاتے، سمجھاتے، پیار سے سمجھاتے، دلیلیں دے کر سمجھاتے، مثالیں دے کر سمجھاتے، توحید کی دلیلیں دے کر سمجھاتے، وہ پچھلے یعنی قوم جو تباہ ہوئے تھے ان کی دلیلیں دے کر سمجھاتے کہ دیکھو وہ قوم تباہ ہوئی تھی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اگر تم بھی نافرمانی کرو گے تو فلاں 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 قوم پر جیسا عذاب آیا تھا تم پر بھی آ سکتا ہے۔ تو اس طریقے کے یعنی مثالیں دے کر، تنبیہات کر کے، یعنی دلائل دے کر
اللہ تعالیٰ کی پہچان کرا کے ہر طریقے سے پیغمبر سمجھاتے تھے. تو اب وہ سمجھاتے سمجھاتے لاسٹ میں اللہ تعالیٰ ایک لاسٹ رکوع میں آخری پیغام دیتے ہیں جو کہ بہترین ہوتا ہے. آج کے درس میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا بہترین پیغام دیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. اللہ فرماتا ہے لاسٹ جو پیغمبر کا پچھلے ذکر ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا، تو وہی تھوڑا سا کنٹینیو ہے، اس کے بعد وہی کنٹینیو ہے. کیا فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ. جب اللہ نے یقیناً موسیٰ کو کتاب دے دی تو فَاخْتُلِفَ فِيهِ اس میں اختلاف کیا گیا. یعنی ابھی کتاب کو مانا نہیں انہوں نے، اس کتاب کو مانا نہیں یا پھر اس کو پسے پش ڈال دیا، یہ نہیں کیا ان کی قوم نے. یعنی جب دیکھیں اتنا ہیلپ کرے نا اللہ تعالیٰ ان کو. پچھلے ہم نے کئی مرتبہ پڑھا نا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ کیسی قوم پر وہ ظلم ستم کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو وہاں سے اس کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے، یعنی اس کے ہاتھوں سے آزاد کرانے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مدد بھی کی موسیٰ علیہ السلام کی اور بنی اسرائیل کی، اور ان کو دریا پار کرا دیا اور فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو ڈبو دیا. یہ تو آپ کو سب کو معلوم ہے نا. الحمدللہ اللہ نے مدد کی، ان کی بچا لیا. اب ان کو جب احکامات دیے گئے تو یہ لوگ کیا کرنے لگے، ان احکامات کو لے کر عمل کرنا چاہیے نا. احکامات ملتے ہیں تو عمل کرنا چاہیے انسان کو. اب مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ ملی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ اپنا کلام دیا، احکامات دیے. اس میں احکامات دیے تو بندے کو کیا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ احکامات دینے پر بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے نا. بندے کو احکامات دینے پر عمل کرنا چاہیے نا. اب یہ نہیں کرتا بندہ یہ کر رہا ہے کہ احکامات دینے پر عمل کرنے کی بجائے کیا کر رہا ہے؟ اختلافات کر رہا ہے. کیا کرے تھے بنی اسرائیل؟ اختلافات کرنے لگے لیکن یعنی اللہ کی بات میں، اللہ کے کلام میں اختلافات کرنے لگے. یعنی یہ بولتے نہیں یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ بولتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں کرنا ہے، ویسا نہیں کرنا ہے. رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی بجائے یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اس میں اختلافات کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ان کو کتاب ملنے کے بعد اختلاف کی کیا بات ہے؟ اس میں دو ٹوک فیصلے ہیں قرآن میں، ہے نا. آج بھی دیکھیے بنی اسرائیل نے یہ جو یعنی حرکت کی تھی اختلافات کی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. یعنی اگر پہلے سے آپ کے رب کی بات صادر نہ ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا. اللہ اکبر. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ غصے سے بول رہی کہ اگر میں قیامت کا ٹائم یعنی ڈیسائیڈ کر کے نہیں رکھتا، اگر میں یعنی عذاب کا ایک وقت مقرر کر کے نہیں رکھتا تو پھر اچانک ان پر اب بھی عذاب آ جاتا تھا. بول رہی نہیں، اتنا سخت ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا؟ کتاب میں اختلاف کرنا. اتنا سخت ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو کتاب میں اختلاف کرنا. تو میری بہنوں کبھی بھی ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن میں اختلافات نہیں کرنا. جو حکم دیا گیا اس کو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، بس جھک جانا ہے. اب اس میں نہیں یہ حکم ایسا کیوں ہوگا، ایسے کے بجائے ایسا کر سکتے کیا، یہ کیوں ہے، نہیں ہمارا اب جیسے کہ وصیت کے بارے میں اس کے کیا کہتے ہیں وراثت کے بارے میں لے لیجئے. وراثت کے مسائل صاف صاف کھلے قرآن میں احکامات ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ مطلب نہیں ایسا نہیں، ایسے کے بجائے ویسا کر سکتے کیا، بیٹیوں کو ہم نے پہلے شادی میں دے دیا تھا نا، تو اب کیسے ہم ان کو دوبارہ حصہ دیں. ارے سبحان اللہ، بیٹیوں کو شادی میں دے تو کیا بیٹے کو بزنس کرنے کے لیے نہیں لگایا، بیٹے کو پڑھائی کے لیے نہیں لگائے؟ نہیں، وہ تو بیٹی کو بھی لگائے پڑھائی کے لیے، ٹھیک ہے پڑھائی کے لیے لگائے، انویسٹمنٹس کرے کیا بیٹی کے اوپر؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو ضرورت نہیں تھی شرعی شادی کرنا تھا. آپ 500,000 لوگوں کو کھانا کھلا کے اس کے اوپر خرچہ کر کے بیٹی کے اوپر خرچہ کرے کے بولنے کا مطلب کیا ہے؟
شادی خانے کے لاکھوں میں خرچہ کر دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ کھانے پر لاکھوں کا خرچہ کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں بیٹی پر ہم نے، بیٹی پر کہاں کیا، سارے خاندان پر، سارے لوگوں پر اپنی خواہش تم نے پوری کی. نہیں تو وہ تو دلہے والوں کا ڈیمانڈ تھا، ٹھیک ہے دلہے والوں کا ڈیمانڈ ایسے لوگوں کے پاس گئی کیوں جو مانگ کر کھاتے ہیں، فقیر ہیں، جو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کھانا اچھا دے دو، کچھ بھی نہیں چاہیے کھانا اچھا دے دو. شرم ہونا چاہیے بولنے کے لیے لوگوں کو. یعنی جو لوگ بولتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم نے تو کوئی جہیز وہیز نہیں مانگا، بس ہم نے یہ کہا کہ کچھ بھی نہیں کھانا اچھا دے دو، فقیر ہے، کھانا نہیں ہے تمہارے پاس، کھانے کے لیے پوچھ رہے. تو اب یہ چیزوں کے اوپر کانسنٹریٹ کر کے بندہ کیا کرتا ہے، قرآن میں اختلاف کرنے لگتا، یہ بولنے لگتا کہ نہیں نہیں بھائی اللہ تو کھانا کھلاؤ بولے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کھانا کھلاؤ بولے تو اس طریقے سے ڈیمانڈس کر کے مانگ مانگ کے ایک کا بھی نہیں 1000 کا مانگو بولے آپ کو، اور مجبور کر دو بولے آگے والے کو نہیں نا. تو اختلافات کرنے کی قرآن حدیث میں گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی احکامات صریح صاف صاف دے دیے گئے. وراثت کے بارے میں تو اسٹرکٹلی حکم ہے کہ جو مطلب حق جس کا ہے اس کو دے دو. یوسیکم اللہ کا، اللہ نے، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے. اب اللہ کی بات ایک طرف اور نعوذ باللہ ان کی حرکتیں ایک طرف. تو میری بہنوں اتنی خطرناک وعید ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ غصے سے بول رہے ہیں کہ اگر یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تھوڑے دن کے بعد تو ان پہ آنے آنے والا ہے عذاب. اگر میں وقت مقرر معین جو ایک مطلب ایک وقت مقرر کر کے نہیں رکھتا تو اب بھی ان پر عذاب آ جاتا تھا اختلاف کرنے کی وجہ سے. تو اختلاف خطرناک گناہ. یہ سورہ ہود آیت نمبر 110 111 میں قرآن میں اختلاف کرنے سے منع کیا گیا. یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تورات میں اختلاف کیا نا، تو آج بھی مسلمان ہمارے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کو اسلام پہ چلنا نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں، اختلافات کرتے ہیں قرآن میں، اپنی منمانی کرتے ہیں. نہیں جی وہ بچے کو بہت ضرورت ہے، میں اس کو زیادہ دے دوں گی، میں اس کو زیادہ دے دوں گا، اس کو کم دوں گا. آپ کون ہوتے تقسیم کرنے والے؟ اللہ نے تقسیم کر دیا. اللہ نے جس طریقے سے تقسیم کر دیا بس وہی تقسیم تقسیم ہے. اس کے بعد آپ کو ہوشیاریاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب آنے کے بعد انہوں نے اختلافات کیا. اور میں نے ایک وراثت کی مثال دی، ایسے تو کئی مثالیں ہیں، کئی مثالیں ہیں جس پر ہم کیا کرتے ہیں، یہ وہ معاشرے کی گندگی میں مبتلا ہو کے قرآن کے احکامات میں اختلافات کرتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. دو ٹوک فیصلے ہوتے ہیں. قرآن کو اللہ نے فرقان بھی کہا ہے، فرقان یعنی دو ٹوک فیصلہ کرنے والی. تو اس کے فیصلے کو مانیں، اپنی طرف سے اس میں یعنی نفس کو شامل نہ کریں ان فیصلوں میں. تو سمعنا و اطعنا والا ہمارا معاملہ ہو، اختلافات ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے، یعنی ڈاؤٹس نکال رہے ہیں قرآن میں، یہ بول کے کہ نہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہوگا وہ ویسا. یہ کیوں آتے ہیں ڈاؤٹس، یہ کب ہوتے ہیں یہ معاملات؟ یہ تب ہوتے ہیں جب انسان عمل نہیں کرنا چاہتا. عمل نہیں کرنا چاہتا تو آپ سمجھ جاتا ہے کہ اب نہیں مجھے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، یہ ایسا رہا تو اچھا تھا، وہ ویسا رہا تو اچھا تھا، اس طریقے کی حرکتیں کرنے لگتا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں تو شک میں مبتلا ہے یہ. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ. یقیناً ان میں سے ہر ایک کو آپ کا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. وَإِنَّ اور بے شک کلن ہر ایک کو، لما جو بھی ہے نا، جو بھی ہے یعنی بندے جو اعمال کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، ضرور ضرور تمہیں پورا پورا تمہارا رب، رب کا تمہارا رب، اعمالہم ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، پورا پورا دے گا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ بتا رہی ذرے کے برابر بھی تیرا عمل برا ہوگا تو اس کا بھی تجھے بدلہ دیا جائے گا. ہاں اگر ذرے کے برابر نیکی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ریوارڈ دیں گے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ تم یہاں پر جو شرارتیاں، جو بدماشیاں، جو حرکتیں کر رہے ہیں نا پورا پورا بدلہ پاؤ گے. انہو بما یعملون خبیر. کیونکہ تیرا رب کیسا ہے، ہر چیز کا جاننے والا، ہر چیز سے خبردار ہے، باخبر ہے. اللہ کو معلوم ہے یہ کیوں بدماشیاں ہو رہی ہیں، ان کے دلوں کے حال سے بھی اللہ واقف ہے. یہ کیوں عمل نہیں کرتے، یہ کیوں ایک اللہ کی طرف نہیں آتے، یہ کیوں شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، کیوں بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں، کیوں خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں، کیوں اپنی جانوں کو جہنم کے حوالے کرتے ہیں.
کیوں اپنے لیے آگ کی تیاریاں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہ، اللہ خبیر ہے، جاننے والا ہے، یعملون خبیر، وہ جانتا ہے، خبردار ہے تمہارے ہر ایک عمل سے، تمہارے اندر جو وسوسے اٹھتے ہیں وہ تک اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لما فی الصدور، کیا ہے ان کے دلوں میں، اللہ جانتا ہے۔ ان کے دل میں یہی بدماشی بھری ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرنی، ایک اللہ کے نہیں ہونا ہے ان کو دنیا کے ہونا ہے، ان کو فلاں کے ہونا ہے، فلاں کے ہونا ہے، اس کے پیچھے بھاگیں گے، اس کے پیچھے بھاگیں گے، بس یہ روٹین لائف جو چلتے آ رہی ہے صبح سے شام تک، اور جو خیالات ہیں بس وہی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے، اللہ کے ہونے کی کوشش نہیں کریں گے، ان کا معاملہ معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو، یہ اللہ کی طرف آنے والے نہیں ہیں، بس اپنی زندگیوں میں مست ہیں، ایسے جیسے کہ موت ہی نہیں آنی انہیں، ایسے مبتلا ہیں جیسے کہ انہیں موت ہی نہیں آنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ انہ بما یعملون خبیر، وہ تمہارے اعمال سے بڑا باخبر ہے، اس لیے ہر چیز کا ہر چیز کا بدلہ پورا پورا دے گا۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے یعنی پچھلے قوموں کی بدماشیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یعنی اس زمانے میں جو کفار و مشرکین تھے، منافقین تھے، جو ستاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین اسلام سے، وہ لوگ یعنی کیا کہتے ہیں، منہ موڑ لیتے تھے، اللہ کی بات نہیں سنتے تھے، رسول کی بات نہیں مانتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ کر اس کے بعد نبی کو سمجھا رہے ہیں، فاستقم، تم جمے رہو اے نبی، آپ تو جمے رہیے، فاستقم اے نبی آپ جمے رہیے، کما امرت، جیسے کہ آپ کو حکم دیا جا رہا نا، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اس طریقے پر آپ جمے رہیے، اور وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، اور جو آپ کے ساتھ توبہ کر لیے نا، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، یعنی آپ کے سامنے آ کے اپنے جرائم کو قبول کر لیے کہ ہاں ہم یہ گناہ ہم کرتے تھے، یہ خرابی تھی ہمارے اندر، اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور خود بھی دعائیں مانگتے، توبہ استغفار کرتے، اور بولتے کہ کیا ہم اب مومن بن گئے؟ تو بولے ہاں، توبہ پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے حضور یہ آ کر توبہ استغفار کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گواہ ہوتے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم اے نبی، آپ اور آپ کے ساتھی اہل ایمان جنہوں نے توبہ کیا، تمام شرک سے، بدعات سے، خرافات سے توبہ کر چکے، تو پھر اب جم جاؤ استقامت کے ساتھ، اور وَلَا تَطْغَوْا، اور تم حد سے نہ بڑھو، یعنی اب بول رہے ہیں کہ تم کو جو بتایا گیا نا بس وہ کرو، ان کی چھوڑو، ان کو چھوڑو، ان کی طرف مت دیکھو، اپنی حدود جو آپ کو بتائی گئی ہے، حدود اللہ جو اللہ نے کہا، تل کا حدود اللہ کئی مرتبہ آیا، دیکھیے قرآن میں وصیت کے احکامات آتے ہیں، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے احکامات آتے ہیں، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو لوگوں کو، اس کے احکامات آتے ہیں، یعنی تمام چیزیں، معاشرتی احکامات، اللہ تعالیٰ کی توحید پر کیسے جمے رہنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ تمام بتا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ اللہ کے حدود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حدود بتا کر کہتا ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا تم لوگ، یہ حدود ہیں۔ اب یہاں پہ نبی کو اور اہل ایمان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو بھی، اے نبی تم بھی جمے رہو اسلام پر، اور تمہارے ساتھی اہل ایمان بھی جنہوں نے توبہ کیا، اور تم لوگ حد سے مت بڑھو، ایک حدود تم کو متعین کر دیں گے، بس وہیں تک تم کو رہے، انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تم کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اب اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ دیکھو ظالموں کی طرف مت جھکو، ہوتا نا میری بہنوں، معاشرے میں جب رہ رہے ہیں، معاشرے میں جب رہے، دیکھا دیکھی اس نے کیا ہم بھی کریں گے، آپ نہیں کریں گے ٹھیک ہے، آپ کا فیملی کا ممبر کوئی بولے گا کہہ رہے انہوں بھی اچھا کرے تھے، دیکھو وہ ایسا کرے تھے، نہیں ہم بھی ایسی کریں گے، ہندوانہ حرکتیں، یعنی شادی بیاہ ہو رہی ہے تو سارا ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مسلمان کی شادی نہیں ہو رہی، ہندو کی شادی ہو رہی ہے، مشرکوں کی شادیوں کی جیسے شادیاں کر رہے ہیں، یعنی ایسا لگ رہا ہی نہیں اندر، یعنی مطلب ہے کہ ان کو دیکھنے سے پتا چل رہا ہے کہ یہ کوئی غیر مسلم کی شادی ہے، کیونکہ مسلمان کی شادی تو ایسی نہیں ہوتی، سیم غیر مسلمان جو طریقے کرتے ہیں سارے وہ طریقے کریں گے، خرافات، بدعات،
اور سبھی ساتھ دیتے، ہاں اچھا جان دو، چھوڑا تھوڑا، مطلب آج کے دن کر لیں گے، نہیں ان کی ڈیمانڈ ہے تھوڑا سا ایسا کر لیں گے، تھوڑا چھوڑا، تھوڑا تھوڑا چھوٹا چھوٹا تھوڑا تھوڑا، بس اسی میں غرق ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے خبردار کیا کہ ایک لائن کھینچ دی گئی حدود کی، خبردار اس کے پار نہیں ہونا، اور جھکو مت لوگوں کی طرف، کیا بولے ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، جو یہ یعنی شرکیہ حرکتیں کرنے والے ہیں، بدعات کرنے والے ہیں، خرافات کرنے والے ہیں، تم ان میں معاشرے میں ان کے ساتھ رہ رہے نا، خبردار ان کی طرف جھکنا نہیں، ان کی طرف جھکو مت، یہ لوگ تو یہ لوگ تو ظالم ہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے خود اپنے آپ پر، کس پر؟ یہ ظلموں سے مراد وہ ظلم کس پہ کرے؟ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرے، شریعت کو نہیں ماننا، گویا کہ انہوں نے اپنے آپ کو آگ کے لیے تیار کیا نا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا جو خود پر تشدد بڑھتے تیاری کر رہا ہے خود کو آگ میں بھجانے کی، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے سوا پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالموں کے ساتھ نرمی برت رہی، ان کے ساتھ یعنی ٹھیک ہے جانے دو، اب وہ لوگ کر لے رہے نا، ہم بھی شامل ہو جائیں گے، یا پھر خاموش بیٹھ جائیں گے، خاموشی اختیار کریں گے، ان کو بھی مبارکباد دے دیں گے، ٹھیک ہے بھائی مبارک، آپ لوگ کر لے رہے ہیں کر لو، ہم نہیں آتے، نہیں، ان سے ایسی نرمی و محبت مت رکھو کہ ان سے مدد بھی حاصل مت کرو، یعنی جب ان سے مدد حاصل کرو گے، ان کو اپناؤ گے، تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ ہاں ان کو کوئی آبجیکشن نہیں ہماری چیزوں سے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب آپ اظہار نہیں کریں گے کہ آپ کو آبجیکشن ہے ان چیزوں سے، اظہار نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس ظلم میں آپ بھی شامل ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان کے اس حرکتوں سے، یعنی یہ لوگوں کی ان حرکتوں سے ان کو باز رکھنے کے لیے ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ساتھ دیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی ساتھ دیں گے، تو یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی راضی ہیں ہمارے حرکتوں سے۔ راضی نہیں رہنا ہے میری بہنوں، سمجھ میں آئی بات؟ یعنی دوسرے جو برے اعمال کرتے ہیں اس پر آپ راضی نہیں رہنا، سختی سے مخالفت کرنا، کہہ دینا کہ تمہاری یہ حرکتیں غلط ہے، ایسے تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ حرکتیں تمہاری غلط ہیں۔ اگر تم ان کے ساتھ یعنی شامل ہو جاؤ گے ان حرکتوں میں، ان کے ظلم میں، ان کے گناہوں میں، ان کی طرف اگر جھکاؤ رکھو گے تم، فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ اگر تم ان کا ساتھ دو گے، یا پھر ان کی باتوں کو یعنی ایسے بیہیو کرو گے کہ وہ پسند کرتے ہو تم، تو اس طرح تمہارا ایک جرم بن جائے گا، اور مجرموں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ گے۔ بولے اللہ اکبر۔ ہاں کچھ ایسا ہوتا ہے، کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ مجبور ہو جاتے ہیں آپ، دل میں سخت نفرت ہوتی ہے مگر خاموشی اختیار کر لینا پڑتا، کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ کہیں گے بھی تو آپ کا لفظی فضول خرچ ہوگا، وہ کوئی مانے گا نہیں آپ کی بات کو، آپ کہہ بھی رہے ہیں تو کوئی بھی نہیں سن رہا ہے، لیکن آپ کو اب خاموش بیٹھ جانا پڑ رہا ہے، نہیں بول دیے نہیں سن رہی، خاموش بیٹھ جانا پڑ رہا ہے، تو اس وقت اس عمل پر جان دو، اب خاموشی بیٹھ جانا پڑ رہا نا، آپ بھی مسکرا کے بیٹھیں گے وہاں پر نہیں، سخت ناپسندیدگی کا اظہار کریں، بائیکاٹ کریں ان چیزوں کا، جو بھی گناہ کے کام کر رہے ہیں، جو بھی بدعات شرک کر رہے ہیں، بائیکاٹ کریں ان چیزوں کا، سخت ترین نفرت کریں دل سے، گناہوں سے سخت ترین نفرت کریں دل سے۔ اگر نفرت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہی کہ جھکاؤ تمہارا ہو جائے گا، اور جھکاؤ کی وجہ سے تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے، اور تمہارا کوئی اولیاء ولی مددگار نہیں ہوگا، نہ ثم لا تنصرون، نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ لہٰذا اللہ کی فرما برداری میں لگے رہو، نمازیں پڑھو، کیسا؟ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، طرفی النہار و زلفا من اللیل، صبح شام، یعنی صبح اور شام کے اوقات میں نماز قائم کیجئے، اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی
وزلفا من اللیل طرفی النہار یعنی صبح شام بھی، پھر زلفا من اللیل یعنی رات کے وقت بھی. یعنی آپ اللہ کی طرف لگے رہو، اللہ کی طرف لگے رہو. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. جب آپ اللہ کے سامنے ٹھہرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ارے میں اللہ کے سامنے ٹھہری ہوں، میں اللہ کے سامنے جب ٹھہروں تو اس کو منہ دکھانے کے قابل رہوں میں. یعنی اللہ کے سامنے ٹھہریں تو کس منہ سے ٹھہریں گے؟ ہم آ کر جب جانماز پر ٹھہرتے ہیں، اگر گناہوں میں لت پت آ کے ٹھہرے تو پھر کس منہ سے ٹھہرے؟ شرم نہیں آتی ہمیں ٹھہرتے ہوئے جانماز پر؟ بھرپور گناہ کر رہی اور آ کے بڑے شان سے وضو کر کے آ کے جانماز بچھا کے ٹھہر رہے ہیں اللہ کے سامنے. یعنی یہ احساس کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزارے کہ 5 وقت مجھے حاضری دینا اللہ کے دربار میں. اور چھٹا نفل ہوتی ہے تہجد، جو کہ فرض کے فوری بعد کی اہمیت ہے اس کی. تو یہ رات کے حصے میں، دن کے حصوں میں جب آپ اللہ کے سامنے ٹھہرتی ہیں، جانماز بچھا کر ہم ٹھہر رہی ہیں، تو کس کے سامنے ہم ٹھہر رہی ہیں؟ رب العزت کے سامنے. تو ہم ایسے اعمال لے کر جائیں میری بہنوں اللہ کے سامنے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. یہ احساس ہمارے اندر بار بار ہوگا تو ایک وقت آئے گا جب ہمیں حقیقتاً اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہوگا، یعنی جسمانی طور پر. اب تو ہم روحانی طور پر ٹھہرتے ہیں، جسمانی طور پر جب ٹھہرنا بھی ہوگا اللہ کے سامنے تو اس وقت کی رسوائی سے بھی ہم بچیں گے انشاءاللہ. تو جب یہ نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اللہ تعالیٰ مومن بندے کے گناہ جو اس درمیان میں ہوتے ہیں اس کو دور کرنے والے ہیں، بشرط یہ کہ اس کے کبیرہ گناہ نہیں ہو. اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ اگر آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے ایک نہر جاری اور تم اس میں 5 وقت نہا رہی تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل رہتا باقی؟ ایک مثال دے کے بتائی جا رہی ہے، ایک مثال دے کے بتائی جائے. 5 وقت تو کوئی نہیں نہاتا، اگر نہا رہے ہیں 5 وقت، اگر نہا رہے ہیں، مثال دے کے بتائی جا رہی کہ اگر نہا رہے ہیں 5 وقت وہ نہر کے سامنے سے، نہر جاری گھر کے سامنے سے، آپ روزانہ اس میں سے 5 وقت نہا رہے ہیں تو جسم پہ میل باقی رہتا؟ تو صحابہ نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح 5 نمازیں ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ہمارے گناہ جھڑ جاتے جیسے وضو کر رہے نا. اور ایک حدیث بھی ہے نا، وضو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، انگلیوں کے پوروں سے جو پانی گرتا ہے وہاں سے گناہ بھی جھڑ جائیں گے. بولے اللہ اکبر. تو اس خشوع و خضوع کے ساتھ ہم شوق کے ساتھ مل مل کر وضو کریں. کئی بچیوں کو ہم نے دیکھا، کئی بچیوں کو یعنی کئی بڑوں کو بھی، بچیوں کو ہی نہیں بڑوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ دھڑ دھڑ پانی ڈالیے نکل گئے. ملنا ہے، اعضائے وضو کو ملنا ہے، سنت طریقے سے کرنا ہے، بسم اللہ کہہ کے شروع کرنا ہے. کمپلیٹ اعضائے وضو کو تھوڑا سا بڑا بھی لیں وہ بھی سنت ہے. جیسے کونیوں تک دھونا ہے، کونی سے اور تھوڑا اوپر دھوئیں گے تو وہ بھی سنت ہے. اس میں احتیاط یہ ہوتا ہے کہ برابر ہر حصہ گیلا ہوتا ہے. پیر دھو رہے ہیں پونچوں تک ہی دھونا، یعنی پیر دھو رہے ہیں تو ٹخنوں تک ہی دھونا ہے نا، چھوٹی ہڈی جو رہتی ٹخنے وہاں ایڑیوں سمیت. لیکن اگر آپ تھوڑا سا اور بڑھا لیتی ہیں تو یہ بھی سنت ہے. وہ سوچ کر کریں، اللہ میرے رسول ایسے کرتے تھے، آگے تک کرتے تھے، یہ سنت ہے میں بھی اپناؤں گی. تو سبحان اللہ کتنے آپ کو ثواب ملیں گے، ڈھیر ساری نیکیاں آپ کو ملیں گی اور آپ کے گناہ جھڑ جائیں گے. جیسے درخت سے سوکھے پتے جھڑ جاتے نا ویسے جھڑ جائیں گے. ہرا بھرا درخت جب آنے لگتا ہے، جب درخت ہرا بھرا ہونے لگتا تو اس کے سوکھے پتے خود بخود جھڑ جاتے ہیں. تو ویسے ہی آپ نیک بننا شروع کرے تو برائیاں خود بخود آپ کے پاس سے چلی جائیں گی. اللہ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. سبحان اللہ، کیا پیاری بات. یاد کر لیجئے میری بہنوں اس آیت کو، اس آیت کے اتنے ٹکڑے کو صحیح. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک تمہاری برائیوں کو کون دور کرتی ہے؟ نیکیاں. ان الحسنات، بے شک نیکیاں، یذہبن السیئات، تمہارے برائیوں کو مٹاتی ہے. اتنی پیاری بات ہے یہ، میں آپ کو مثالیں دے کر بتاؤں تو سبحان اللہ خوشی ہو جائے گی یہ بات دیکھ کر. اب دیکھیے آپ کی نیکیاں، کسی سے جیسے مطلب برائی ہو رہی ہے
کسی سے آپ کی برائی ہے، یعنی آپ کا ان کا معاملہ صحیح نہیں ہے، کئی ہوتے نا دنیا میں، اب لیکن روزانہ ان سے میل جول ہو رہا ہے ہمارا، لیکن ان کے معاملات صحیح نہیں، انہوں صحیح نہیں ہے، آپ کیا کریں، ان کے ساتھ نیکی کرنا شروع کر دیں. ایک مثال دے کے بتا رہی ہوں، ان کے ساتھ نیکی کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا، خود بخود ان کے دل نرم ہوں گے آپ کے لیے. بعض ہوتے سخت پتھر کی طرح، تو کتنے بھی آپ اس کو زرخیزی پیدا کرنا چاہو نہیں ہوتی، لیکن کوشش تو کریں پہلے. ہم پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ یہ سخت ہے، نہیں، کوشش کریں گے کہ ہم ان کے ساتھ نیکیاں کریں تاکہ برائیاں مٹیں. اب خود کے ساتھ، یہ تو دوسروں کے ساتھ تھا، یا اللہ تعالیٰ خود کی بھی مثال دے رہا ہے. اگر تم بھلائیاں کرو گے، نیکیاں کرو گے، تو تمہاری برائیاں تم سے دور کر دی جائیں گی. کتنا بڑا آفر ہے یہ، میرے اور آپ کے لیے کتنا بڑا آفر ہے یہ، کہ اگر ہم نیکیاں کرتے جائیں گے، چاہے خود کے لیے ہو چاہے دوسروں پر احسان کر کے، کچھ بھی کر کے، نیکیاں نیکیاں نیکی نیکی جتنی زیادہ آپ کرتی جاؤ گی، اتنے زیادہ آپ کی برائیاں سارے آپ سے دور ہو جائیں گے، سارے سارے. تو صحابہ بولے کہ ہم کثرت سے نیکیاں کریں گے تو اگر ہمارے گناہ بہت بھی ہوں گے تو بھی وہ دھل جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور سے سنیے بات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمندر کے جھاگ کے برابر بھی تمہارے گناہ ہوں گے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے. اللہ اکبر. پتہ ہے نا سمندر کا جھاگ کتنا ہوتا ہے، سمندر کتنا بڑا ہوتا، اس کا جھاگ بھی اتنا ہی، جتنا سمندر کی سطح ہوتی ہے، جتنا بڑا سمندر ہوتا ہے اتنا بڑا اس کا جھاگ. جھاگ پتہ ہے نا، وہ جو کف کف آتا لہروں کے ساتھ آتا ہے، تو وہ تو سارے سمندر میں وہ جھاگ بھرا پڑا رہتا ہے، یعنی جیسے لہریں آتی، لہروں کے اوپر وہ جھاگ رہتا، تو پورا ہی رہتا، ہر طرف رہتا، سمندر اتنا بڑا ہوتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی مثال دے کے بولے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی تمہارے گناہ ہوں گے، وہ بھی مٹ جائیں گے. اللہ اکبر. نیکیاں کرنے سے کتنا زبردست آفر ہے، سوچئے اس پر. سوچئے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا آفر دے رہا ہے، تم نیکیاں کرو تمہارے گناہ جھڑ جائیں گے. جیسے آپ وضو کر رہی ہیں، وضو کر رہے ہیں تو وضو کے پانی کے ساتھ آپ کے گناہ جھڑ جا رہے ہیں. نماز کے لیے ٹھہر رہے ہیں تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے بول رہے ہیں، بشرطیکہ کہ کبیرہ نہ ہو. کبیرہ اب بولیں گے اچھا کبیرہ معاف نہیں تو صغیرہ تو معاف ہو جاتے ہوں گے. تو اب یہ بھی غلط فہمی مت آئیے، کبیرہ گناہ کی لسٹ آپ دیکھیں گے، اللہ اللہ، ایک کتاب ہے نا کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا بیان، تو میں جب پہلے وہ کتاب ہاتھ میں لی تو میں بولی ارے پہلے چیک کریں گے نا کہ مطلب کبیرہ کون سے ہیں، تاکہ مطلب روزمرہ کی لائف میں اگر کچھ گناہ ہوتے ہیں تو وہ کبیرہ سے ہم بچ جائیں گے، تو صغیرہ اللہ معاف کرے گا. تو اللہ جزائے خیر دے اس صاحب کتاب کو، انہوں نے جو لکھا کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا بیان، لسٹ بنائی انہوں نے پہلی، یہ کبیرہ ہے، یہ کبیرہ ہے، یہ کبیرہ ہے، یہ کبیرہ. اب وہ کبیرہ کی لسٹ اب دیکھتے نا، مطلب کتاب سے پہلے انڈیکس ہوتا نا کتاب سے پہلے اس کے مضامین جو لکھے ہوتے، تو وہ انڈیکس میں پڑھتی جا رہی، پڑھتی سارے کبیرہ ہی ہے، صغیرہ لاسٹ کے چھوٹے 2 3 4 بتلائے گئے، بولے کہ یہی صغیرہ ہے، باقی سارے گناہ کبیرہ ہے تقریباً. جیسے ہم معاشرے میں عام ہو گیا تو ہم کیا سمجھے، صغیرہ ہو گئی ہے، چھوٹے گناہ سمجھ رہے ہیں، معاشرے میں عام ہو گئے تو بے حیائی، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، ٹائم ویسٹ کرنا، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑا دینا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑانا، شریعت کا مذاق اڑا دینا، شریعت کی کچھ بھی احکامات ہے اس کو مذاق بنا لینا، شریعت کی کچھ اجازتیں ہیں، جیسے کسی کو 4 بیوی رکھنے کی اللہ نے اجازت دی، اگر وہ 4 بیویاں، 4 بیویاں ہیں ہنس رہے ہیں، ارے ان کی 4 بیویاں ہیں، کہتے 4 بیویاں، مذاق کی کیا بات ہے اس میں، ہم کو اس سے کنسرن نہیں ہے. ایک اللہ نے ایک چیز کی اجازت دی، آپ کون ہوتی ہنسنے والی اس پر، ہم کون ہوتی ہنسنے والی، انگلیاں اٹھانے والی. اب بعض تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسے برے برے الفاظ کہہ دیتے ہیں، کیوں ایک بس نہیں ہوئی تھی اس کو دوسرے کیوں کر لیا، ایسی مطلب ٹانے والی بات. یعنی ہماری ذہنیتوں کو کیا ہو گیا، اللہ مستعان، اللہ ہماری مدد کرے، ہماری ذہنیتوں کو کیا ہو گیا، ہم کس حد تک، یعنی اللہ کی اجازت پر آپ کون ہوتی انگلی اٹھانے والی،
کوئی انگلی اٹھا رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، یہ تمام کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ. اور معاشرے میں دیکھ لو آپ، عام ہے، عام ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں، ایسی بول لیے انہوں، دل جل کے بول لیے انہوں، گردہ جل کے بول لیے. دل جلنے سے، گردہ جلنے سے، بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کبیرہ کبیرہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ بولے گا اچھا دل جلنے سے ایسا بول لیے، ٹھیک ہے معاف ہے. ایسے نہیں ہوتا. بہرحال یہ کہ نیکیاں کرو وہ برائیوں کو مٹا دے گی، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہ نہ ہو. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذالک ذکریٰ للذاکرین. اب یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ نصیحت تو بہت ہے قرآن میں. نصیحت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، نصیحت کر رہا ہے دیکھو تم نے کیا کرو، برائیاں مٹ جائیں گی، صغیرہ گناہ مٹ جائیں گے تمہارے، کبیرہ گناہ سے بچو. یہ سب احکامات دیے جا رہے ہیں. فائدہ کون اٹھاتا؟ نصیحت کون اٹھاتا؟ یہ نصیحت ذالک ذکریٰ، یہ نصیحت جو ہے کس کے لیے ہے؟ للذاکرین، نصیحت لینے والوں کے لیے ہی ہے. ورنہ دوسروں کے لیے تو خالی سنے، اچھا انٹرٹینمنٹ، چلو خاموش بیٹھ گئے. یا پھر سنے ہو ہم کو بھی نالج آ گئی کہ ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، چلو اب سب کو بتائیں گے ہم، مگر خود عمل نہیں کریں گے. تو نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. نصیحت پہلے میں لینا ہوں. اگر میں آپ کو کہہ رہی ہوں، مجھے پہلے وہ نصیحت لینا ہے، اور میں سوچوں گی اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے پشیمان ہو جاؤں فوری. ارے میرے سے بھی یہ گناہ سرزد ہو گیا، میں فوری توبہ استغفار کروں اور بچ جاؤں اس سے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اب اس چیز کے لیے، یعنی نصیحتوں کو لینا، اس پر عمل کرنا، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا، یہ کام کرنے کے لیے صبر کی ضرورت پڑتی ہے میری بہنوں. فصبر ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. تم صبر کرو، بے شک اللہ ضائع نہیں کرے گا. نیک لوگوں کا اجر جو ہے اللہ ضائع نہیں کرے گا. تم صبر کرو. اور یہ صبر کس چیز کے لیے ہے؟ کس چیز کے لیے ہے صبر؟ جو اول العزم صبر تھا. غور سے سنیے، بہترین بات ہے یہ. اول العزم صبر کیا تھا؟ صبر بولتے ہم کیا سمجھتے؟ ہاں انہوں ایسا کرے میرے ساتھ، میں صبر کر لینی ہوں، وہ ایسا ہو رہا میں صبر کر. یہ چھوٹے چھوٹے صبر کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، بڑے صبر کی بات ہو رہی ہے. اب دیکھیے آگے آئے گا، آگے آئے گا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ وما ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون والی جو بات ہے، اس چیز کے لیے پہلے سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہی ہیں. کیا سمجھا رہی؟ کہ بستیوں کو جب اللہ تباہ کرے گا نا، تو وہ تباہی ہونے سے پہلے تم سمجھ جاؤ، اور تم کو پتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی سخت ترین خطرناک چیز ہے. تو پھر صبر کے ساتھ جو اول العزم صبر تھا انبیاء کا، وہ گریٹ صبر جو اصل صبر ہے، وہ تھا اللہ کے دین میں صبر کرنا، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے صبر کرنا، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے صبر کرنا. یہ صبر ہے. باقی صبر تو سب چھوٹے ہیں اس کے سامنے، جو بھی صبر کر رہے ہیں سب چھوٹے ہیں. اصل صبر یہ ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے آپ کو صبر کرنا ہے. اصل صبر تو یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو کچلے اور اس پر صبر کرے، اس کو جو تکلیف پہنچے گی اس پر صبر کرے. اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے صبر کرے. جب پہنچانے بیٹھیں گی آپ کو محنت کرنا پڑے گا. پہلے آپ کو قرآن کے احکامات کو سیکھنا پڑے گا، پھر اس پر عمل کرنا پڑے گا، پھر دوسروں کو پہنچانا پڑے گا. یہ جو سٹیپس ہیں یہ بہت بھاری ہیں. بھاری سے مراد کیا ہوگا؟ آپ شروع کریں گے یہ کام تو آپ کو پہلے اپنے آرام کی قربانی دینی پڑے گی، اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی، لوگوں سے کٹنا پڑے گا، لوگوں سے یعنی بیکار فضولیات کی جو باتیں ہوتی نا وہ تمام کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. بلا وجہ کے جو ہم اٹھا لیتے ہیں نا اپنے سر پہ بیڑے، تو وہ بیڑے ہٹانے پڑیں گے. ہماری ذہنیتوں کو تبدیل کرنا پڑے گا. تو یہ ذہن جب تبدیل کرنا پڑے گا تو اس میں کافی سارے کمپرومائزز آپ کو آئیں گے، اس پر آپ صبر کریں. پھر جب دوسروں کو پہنچانے لگتی ہیں، دوسروں کے گالیاں سننا پڑے گا، تانے سننا پڑے گا، برسوں کی محبت کو قربان کرنا پڑے گا. آپ کو قربان کریں، برسوں کی محبت کو قربان کرنا پڑے گا، آپ کو دوستیوں کو قربان کرنا پڑے گا، محبتوں کو قربان کرنا پڑے گا. یہ کام صبر مانگتا ہے، قربانیاں مانگتا ہے میری بہنوں. اللہ کے دین کا کام صبر مانگتا ہے، قربانیاں مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لا یضیع اجر المحسنین، میں ضائع نہیں کروں گا تمہاری یہ محنت کو، یہ کوششوں کو، یہ جدوجہد کو. آگے فرما رہے ہیں بس کیوں نہ تم سے پہلے کے زمانے میں سے اہل خیر ایسے موجود ہوتے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے. یعنی یہ کام کرو بول رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہے تم؟
کیوں نہیں کرے تم، کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر ہوتے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے. نہیں فساد ہو گیا زمین میں تو دوسروں کو بول رہے ہیں کہ وہ جو اہل خیر پہلے والے کیوں نہیں نکلے، کوئی بھی روکے کیوں نہیں یہ فساد کو؟ فساد پھیل چکا، فساد پھیل چکا. تو اللہ نے بھی کیا کیا، جہاں جہاں فساد پھیلا سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی، ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی تھی دی گئی تھی اور وہ گناہ گار تھے. یعنی ظالموں کا یہ واویلا ہے. یعنی جو امتیں ہوتی ہیں، گروہ ہوتے، لوگ ہوتے، ان کا حال یہ ہوتا کہ بس وہ آسودگی کی فکر میں ہی لگے تھے. آسودگی کی فکر یعنی اپنے آپ کو خوب کمانا، خوب خرچہ کرنا، کمانا خرچہ کرنا، کمانا خرچہ، یہی ہے. کیسے کیسے آنا اور کیسے کیسے ہم مست مزے کرنا، یہی ہے. یعنی آسودگیوں کے اوپر، یعنی اپنی آرامی سکون سے زبردست لائف میں کو ہونا، کیسا کمانا کیسا خرچہ کرنا، کیسا کمانا کیسے خرچہ کرنا، یہی ہے فکر. دن رات مست زندگی کیسی ہونا، اپنی بدمستیوں میں پھیلے رہنے کے لیے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کی کوشش یہی ہے، زمین میں بھی فساد کر رہے. اب جب اللہ کے نہیں ہوتے تو بندہ کیا ہو جاتا؟ فسادی بن جاتا، فسادی بن جاتا. آج دیکھ لیے میری بہنوں، اہم بات کی طرف آ رہی ہوں. آج دیکھیں ہمارے معاشرے کا حال یہی ہے، ہمارے معاشرے کا حال یہی ہے. آج ہم دیکھیں لوگ کمانا خرچہ کرنا، کمانا خرچہ کرنا، اس چیز کے پیچھے ہی لگے ہیں. مرد آدمی کمائے کیسا اس کی فکر ہے، عورتوں کو خرچ کیسا کریں اس کی فکر ہے. مرد آدمی کمائے کیسے اس کی فکر ہے ان کو، اور عورتوں کو یہ فکر ہے کہ خرچ کیسے کریں. آپ صبح سے شام تک دیکھ لیے یہی ہے. بچوں کی پرورش بھی کر رہے ہیں تو اس نہج پر ہی کر رہے ہیں، بیٹا تم یہ پڑھو خوب کما سکتے، بیٹا تم یہ کرو اس سے خوب دولت آتی تمہارے پاس. بچپن سے بچے کے ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہے. بچوں کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں تو اس طریقے کی کر رہے ہیں. ماں باپ بیٹھے ہیں بچوں کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں. کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ دیکھو انہوں کیسے کروڑ پتی، ارے ان کے پاس دیکھو کتنی دولت ہے، کیا کیا کرے ہوں گے انہوں، اپن بھی کریں گے. ایک زبردست لائف جینا ہے بھی اپنے کو، آگے چل کے لائیوش لائف جیں گے، زبردست یہ لائیں گے وہ لائیں گے، ان کے گھر میں دیکھو کیسا ہے، ان کے گھر میں دیکھو کیسا ہے، یہ ہم ایسے کریں گے ویسے کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھول جا رہے ہیں اس چیز کو. ہم اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اللہ کے پاس سے آئے اللہ کی طرف ہی جانا ہے، یہ بات کو بھول رہے ہیں اور کنٹینیو یہی اس کے لیے فساد زمین پر برپا، معاشرے کو تباہ کر دے رہے ہیں. کیونکہ اصلاح نہیں ہو رہی نا. مطلب اصلاح کہاں کریں گے؟ کہاں ہے ٹائم علم حاصل کرنے کا، دوسروں تک علم پہنچانے کا ٹائم ہی کہاں ہے؟ اب دیکھو بعض لوگ بولے نا، مطلب اللہ کے دین کا علم حاصل نہیں کرے، 18-20 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 35-40 سال، ارے اور اللہ کے دین کی طرف ان کا علم حاصل کرنے بازی ٹائم نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں پھر زندگی میں؟ کما رہے ہیں خرچہ کر رہے ہیں، یہ دو ہی چیزیں ہیں. کمانا خرچہ کرنا یہ دو ہی چیزیں ہیں. کھانا کھلانا، شاپنگز کرنا، یہ کرنا، اس چیز کے لیے وقت ہے، اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں ہے. اب اللہ بھی کیا کرتا ہے دیکھیے یہاں پر آئے تھے، وما ربک وکانا وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون. اللہ تعالیٰ بتا رہی اب یہ مجرم بن گئے پورے، یہ لوگ ایسی فسادیاں مچ گئے، یعنی سارا معاشرہ برائیوں میں مبتلا ہو گیا. لوگ اصلاح کا کام چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ برائیوں میں مبتلا ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ اس بستی کو تباہ کرتا ہے جہاں پر اصلاح کرنے والے نہ ہوں. اللہ اکبر. یہ ہے قرآن کی آیت، وما کان ربک، اور نہیں ہے تیرا رب لیہلک القری، کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے، بظلم، ظلم کے ساتھ. یعنی اللہ ظلم نہیں کر رہا ہے. بستیاں جو ہلاک ہو رہی ہیں، غیر قوم کے جو جوتے چپل پڑ رہے ہیں، غیر قوم کی طرف سے جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں، افسوس، خون کے آنسو رونا پڑ رہا ہے یہ حالات کو دیکھ کر. جو مار پڑ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، ادنا غلیظ قوم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مار رہا ہے ہماری قوم پر. تو وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے اللہ کے احکامات کو ایسے بھلا دیا جیسے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. علم حاصل کرنا، لوگوں تک دین پہنچانا،
لوگوں کو سدھارنے کی کوشش کرنا، خود سدھرنا، معاشرے کو پاک کرنا گندگی سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ ٹائم نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ٹھیک ہے مرو پھر پورے، یعنی ساری بستی پر عذاب آئے گا. ایسے نہیں کہ مطلب آپ سیف ہو جائیں گے، بلکہ ساری بستی پر اللہ عذاب لائے گا، اس بستی پر، اس گاؤں پر، اس شہر پر جہاں دین کا کام نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں تیرا رب ناحق کے بستیوں پر ظلم نہیں کرتا، جبکہ وہ اہلھا مصلحون، جبکہ اس کے اہل یعنی اس بستی کے، اس گاؤں کے، اس شہر کے، اس جگہ کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں. مطلب کیا ہے کہ ناحق کے اللہ ظلم نہیں کرتا بستیوں پر جبکہ وہاں کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. مطلب یہ ہے کہ اصلاح کرنے والے رہے، دین کا کام ہوتے رہا تو میں ناحق کے تباہ نہیں کرتا. مطلب کیا ہے کہ اللہ حق کے ساتھ بستیوں کو تباہ کرے گا جہاں پر دین کا کام نہیں ہوتا، اصلاح کا کام نہیں ہوتا، سدھار کا کام نہیں ہوتا. برائی دکھے آپ مٹا دیں اس کو، بتائیں یہ بات غلط کر رہے ہیں آپ، آئندہ نہیں کریں. یعنی لوگوں کو خوف ہو. اگر کوئی فار ایگزامپل ایک ناچ گانا لگا رہا ہے گھر میں، خوب ڈانس کر رہی، ناچ رہی، گانے اس پہ پیک پہ لگا کے، تو ایک مرتبہ دیکھے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، اس کے بعد نہیں، ان کے پاس تو ایسی چھوتے رہتا. 4 مل کے جا کے بولنا یہ کیا ہے روز کے تماشے، کیا ہے یہ، ہم مسلمان ہیں، یہ گندگی نہیں پھیلانا، ایسے جو ہے نا ناچ گانے یہ ایسے نہیں کرنا، سمجھانا انہیں. اب کیا کرتے ہیں، نہیں سمجھاتے، نہیں سمجھا کے چھوڑ دیے. اب ان کا دیکھ کے اور ایک بھی کرتا، دوسرے گھر میں ایک رہتا بدماش، تو وہ بھی بولتا کہ ان کے گھر سے آواز آ رہی نا، کیا ہوتا ہمارے گھر سے آواز گئی تو کچھ نہیں ہوتا جی، چلو میں بڑھ کے ساؤنڈ پہ سنتا ہوں، میرے دوست آئے، میں انجوائمنٹ کر رہا ہوں، میں بڑھ کے ساؤنڈ پہ سن لے رہا ہوں. اب وہ لگاتا، اس کے بعد ساری محلے میں پولوشن ہو جاتا، گندگی، گانوں کی آوازیں. اگر وہی ایک دوسرے کو ہم روکنے والے بنے تو پھر بولتے کہ ارے آسو پاسو والے سنیں گے تو کیا بولیں گے، کم کر دو ساؤنڈ. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایک چھوٹی کامن بات بتلا رہی ہوں میں آپ کو، کامن بات بتلا رہی ہوں. دیکھیے میری بہنوں، ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے تو معاشرہ پاک ہوگا. اگر ہم چھوڑ دیے اصلاح کرنا، بولنا چھوڑ دیے، لوگوں کو بتانا چھوڑ دیے، ایک گھر میں سے نکلے بچے پٹاخے جلا رہے تھے، اب بولے اس کا دیکھ کے پھر دوسرے بھی نکلتا، تیسرا نکلتا، ہم آواز لگائیں تھوڑا بالکنی میں ٹھہر کے حجاب کے ساتھ جا کے، میرے بچے اندر جائیے مت کریے سب، مطلب بہت بری بات ہے بیٹا، یہ غیر اسلامی طریقے ہیں، دوسرے مذاہب کے طریقے ہیں، وہ آپ اپنائیں گے تو بہت کبیرہ گناہ ہے میرے بچے، نہیں کرو. جب آپ لاڑ پیار سے محبت کے ساتھ، جیسے ہم نے دیکھا پچھلے رکوع میں پیغمبروں نے، رسولوں نے، نبیوں نے کیسے پکارا اپنی قوم کو، یا قومی، اے میری قوم، آپ کہیں اے میرے بچے نہیں کرے ایسی حرکت. جب آپ ندا لگائیں گے، آواز لگائیں گے، ان کے ماں باپ کو بھی تھوڑا شرم آئے گی، بولیں گے ارے یہ کیا ہے بھائی، ہم کو ڈانٹنا چاہیے تھا ہمارے بچے کو، لیکن وہ اتنے پیار سے بول رہی ہیں تو وہ آ کے ڈانٹیں گے. ایسا ہوا کئی مرتبہ، اندر چلے گئے، بولے نہیں کرو نہیں کرو، اندر چلے گئے. اگر ہم خاموش بیٹھ گئے، ایک جلا رہا ہے، دوسرا بولے گا میں جلا، اس کے بعد پتا چلا کہ نہیں نہیں میں بڑی یہ کیوں بھائی ایسا، مطلب آپ لوگ دیتے ہی کیوں ایسا، تو بولے نہیں نہیں وہ آفس سے ملے تھے تو اب خالی رکھ کے کیا کرتے، جلا دیں گے. اللہ اللہ، آفس سے ملے تھے تو لا کے جلا دیتے، کس کو بھی دے دینا تھا، پھینک دینا تھا، کچھ بھی کرنا تھا، لا کے بچوں کے ہاتھ میں کیوں دیے. یہ ماں باپ کی غلطیاں ہوتی ہیں، کہ ماں باپ کی ہی غلطیاں ہوتی ہیں. اچھا مائیں اصل ذمہ دار کیوں ہیں، شوہر آتے ہی چیک کر لینا یہ چیز رہتی، لے کے پھینک دینا، چھپا دینا، کچھ بھی کر دینا. کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں، ماؤں کی ذمہ داری اور زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ مرد آدمی کو دوسری ذمہ داری بھی اللہ نے کمانے کی دی نا باہر نکل کر، تو پھر آپ کی اور ذمہ داری بنتی، کیونکہ عورت صبر کا پیمانہ ہوتی ہے، بہترین صبر عورت کے پاس ہوتا ہے. تو یہ دین کا کام میری بہنوں لازم ہے ہم کریں، اگر نہیں کریں گے تو آج خطرناک وعید ہم نے پڑھی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں حق کے ساتھ اس بستی کو تباہ کر دوں گا جہاں پر اصلاح کا کام نہیں ہوتا. اصلاح کرنا یعنی نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر،
نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میں حق کے ساتھ اس بستی کو تباہ کر دوں گا. اللہ اکبر. آج میری بہنوں ساری دنیا میں معاشرے میں ایک ایک حصہ تباہی کے دہانے پر ہے، تباہی کے دہانے پر ہے. ہمارے نظروں کے سامنے ہماری عبادت گاہیں توڑی جا رہی ہیں، ہمارے نظروں کے سامنے ہم سے ہماری اولادیں چھینی جا رہی ہیں، ہمارے بھائی چھینے جا رہے ہیں، اوپن شوٹ کر رہے ہیں. وجہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر اس کے بعد کیس چلتا بند ہو جاتا، اس کے بعد خلاص. عورتوں کی عزتیں آبروئیں مٹی میں مل رہی ہیں، دولت چھینی جا رہی ہے، گھروں کو آگ لگا دیا جا رہا ہے. ابھی کب اٹھیں گے؟ ابھی کیا چاہیے؟ کب اٹھیں گے؟ اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہم اگر مگن رہے اپنی زندگی میں، ہمیں کوئی واسطہ نہ رہا ان چیزوں سے، تو کل وہ تباہی دوسروں کے پاس آئی تھی، آج وہ تباہی آپ پر ہم پر آئے گی. آج ہم نے ارشاد باری تعالیٰ پڑھ لیا کہ تمہیں وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، تمہارا رب ناحق کے بستیوں کو تباہ نہیں کرتا جبکہ اس میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں. یعنی اصلاح کرنے والے موجود نہیں ہوتے تو اللہ حق کے ساتھ اس بستی کو تباہ کر دیتا ہے. تو اس تباہی سے بچے میری بہنوں، اس تباہی سے بچے. اللہ تعالیٰ بڑے سخت ترین انداز میں کہہ رہے ہیں کہ میں ان بستیوں کو تباہ کر دوں گا جہاں پر اصلاح کرنے والے نہیں ہو. تو آج ہی ہم ڈیسائیڈ کر لیں گی کہ میں بھی اصلاح کرنے والی بنوں گی، میں اپنے بچوں کو بھی ویسی بناؤں گی تاکہ بستیوں پر اللہ کا عذاب نہ آئے. ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. پچھلے ہم کتنے پیغمبروں کے اقوام کو ہم نے دیکھا، کتنی قوموں کا ذکر ہم نے دیکھا، کتنے لوگوں کا ہم نے ذکر دیکھا. اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے پاداش میں ایسے مٹا دیا حرف غلط کی طرح، جیسے کہ وہاں پر وہ بستے ہی نہیں تھے. گھروں میں اوندھے گر گئے، زلزلے آئے، تباہیاں آئی، غیر قوم سے پٹے. تو یہ تمام عذاب اللہ کے کیسے آتے ہیں؟ اصلاح کا کام ختم ہو جانے کی وجہ سے. تو میری بہنوں ہمیں اللہ کے دین کے اصلاح کا کام کرنا لازم ہے، لازم. خود کریں، اپنی اولادوں کو تیار کریں، خود کی اصلاح کریں، لوگوں کی اصلاح کرتے جائیں، خود کی اصلاح کرتے جائیں، لوگوں کی اصلاح کرتے جائیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. اب وہ لوگ بولیں گے نا، مطلب ہم یہ بولتے نا اختلافات، یہ بھائی انہوں ایک بولتے انہوں ایک بولتے، اب کیا کریں گے ہم کام؟ انہوں غلط ہے، انہوں غلط ہے، انہوں ایسے ہے، ان کا ایسا ہے، یہ اختلافات. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ارے چھوڑ دو نا اختلافات کو. اگر آپ کا پروردگار چاہتا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب مطلب کوئی اختلافات نہیں رہتے. اگر چاہتا تو امت واحدہ ولا یزالون مختلفین. وہ تو اختلافات کرنے والوں کو چھوڑ دو، وہ تو اختلافات کرتے ہی رہیں گے، ان کے پیچھے مت پڑو. الا من رحم ربک ولا یزالون مختلفین، وہ برابر اختلافات کرتے رہیں گے. الا من رحم ربک، مگر جن پر آپ کا رب رحم فرمائے گا. یعنی کس پر رحم فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں معلوم، لہٰذا اختلافات کو دور کر کے ان کو صحیح معنوں میں علم دے دیجئے. سدھرے بہت اچھا ہے، ان پر اللہ کا رحم ہوگا، ان کے اندر ہے سدھرنے کی خاصیت تو وہ سدھر جائیں گے، اللہ رحم کرے گا ان پر اور ان کی راہ راست پر وہ لگ جائیں گے. جب ایک بندہ آپ کی طرف سے راہ راست پر لگتا ہے، جب ایک بندہ میری بہنوں آپ کی طرف سے راہ راست پر لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، بتلایا کہ احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں آپ کو خرچ کرنے کا ثواب ملے گا. سونا 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 احد پہاڑ کے برابر. اگر میں اپنے پاس سے 10 تولہ سونا ہے اللہ کی راہ میں، اگر میں 10 تولہ دی، میرے پاس 25 تولے سونا ہے، میں نے اگر 25 تولے سونا اللہ کی راہ میں دیا، تو آپ منہ کھول دیں گے نا، 25 تولے اللہ کی راہ میں دے دیے. اب یہ تو سبحان اللہ، یہ بات ہے ششدر ہونے کی، پریشان ہونے کی، یعنی مطلب حیرت پریشان نہیں، حیرت زدہ ہونے کی، کہ اللہ فرماتا ہے ایک کو تم جنت کی راہ پہ لگا دو، ایک احد کے پہاڑ کے برابر تمہیں سونا خرچ کرنے کا ثواب ملے گا. اللہ اللہ، کتنا بڑا ثواب. تو میں چاہوں گی اپنے معاشرے کی اصلاح کروں، اختلافات کو لوگوں کے دور کروں صبر کے ساتھ. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ بڑے صبر کرو تم، بس اللہ تمہارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. صبر کے ساتھ تم آگے بڑھو، اللہ کے دین کا کام کرو، لوگوں کو سمجھاؤ، ان کے اختلافات کو دور کرو، ان کو ایک اللہ کی طرف لاؤ، قرآن اور سنت پر ان کو جما دو.
یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے، یہ ہمارا کیا کہنا چاہیے کہ شب و روز کا ایک ہمارا یہی کام ہو۔ میری بہنوں ایسے کئی نفوس ہیں، اللہم اجعلنا منہن یا ربی، اللہم اجعلنا منہم یا ربی، اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے۔ ایسے کئی نفوس ہیں، ایسے کئی لوگ ہیں جو صبح اٹھے شام رات سوئے تک ان کی یہی فکر رہتی ہے کہ میں دین کو کیسے قائم کروں، میں لوگوں کی اصلاح کیسے کروں، میں خود کیسے سدھروں، دوسروں کو کیسے سدھاروں، خود کیسے سدھروں، دوسروں کو کیسے سدھاروں۔ صبح شام یہی ان کی فکر ہوتی ہے۔ اور جہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی برکہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاشرے کو تباہ نہیں کرتا، بستیوں پر عذاب نہیں لاتا، ان کی اس فکر کی وجہ سے۔ جب ایسے فکر کرنے والے ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ حق کے ساتھ اس بستی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میری بہنوں، آئیے آج ہم ان آیتوں سے سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اختلافات کو مٹا دو، اللہ رحم کرے گا جس کے اوپر کرنا ہے، سدھریں گے لوگ، ہارو مت۔ وَلِذَلِكَ خَلْقَهُمْ، اللہ نے اسی لیے تو پیدا کیا نا لوگوں کو سدھرنے کے لیے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو گئی۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں نا، زیادہ لوگ نہیں سدھر رہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی پکار سے ایک بھی سدھر جائے گا، آپ ہمت مت ہاریے۔ آپ کی پکار سے چند ہی سنیں گے، آپ زندگی بھر ان کے پیچھے محنت کرتے رہیے، چند ہی تیار ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں، جہنم سے بھرنے والا ہے اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور تمام ہو گئی تمہارے رب کے کلمات کے، لَأَمْلَأَنَّ، ضرور البتہ ضرور بھرے گا اللہ تعالیٰ جہنم کو، من الجنت والناس، جنات سے اور انسانوں سے۔ اب ہمارے سامنے یعنی بات یہ اللہ تعالیٰ کہہ دیے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ بھرنے والے ہیں جنوں اور انسانوں کو جہنم سے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے میری بہنوں؟ ہمیں یہ کوشش نہیں کرنا کہ دیکھیں کیا کریں بھائی، لوگ سن رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، ایک بھی سن لیا آپ محنت کرتے جائیے، کیونکہ زیادہ تر تعداد بھرنے والی ہے جہنم میں۔ اب یہ تمام باتیں بتا کر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کل وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کی دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے دل کی تسکین، یعنی ہم کو ہوتا نا ایسا، کام کر رہے ہیں، دی محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ سدھر رہے نہیں، لوگ کیا کریں گے، محنت چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، اللہ دل کی تسکین کے لیے رسولوں کے واقعات سناتا ہے۔ دیکھو انہوں نے اتنی محنت کی، چند لوگ ہی ان پر ایمان لائے۔ اب جب رسول کی نہیں سنے، چند لوگ ہی سنے، تو آپ کیوں مطلب یہ کریں کہ سارا مطلب آپ کی تبلیغ سے سارے لوگ سدھر جائیں؟ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ ہاں، زیادہ سدھرنے بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ، آپ کی جستجو، آپ کی لگن مسلسل آپ جاری رکھیے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے نبی، آپ کی تسکین کے لیے ہم یہ پچھلے احوال بیان کر رہے ہیں، آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا، جو نصیحت و واعظ ہے مومنوں کے لیے، زبردست نصیحت آ گئی، جاءک فی ہذہ الحق، آ گئی نا، ہمارے پاس حق آ گیا، موعظۃ آ گئی، یعنی نصیحت آ گئی، و ذکریٰ، اور موعظہ واعظ آ گیا، و ذکریٰ نصیحت آ گئی، للمومنین، مومنوں کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ تو خوشخبری منانے کی بات ہے آپ کے لیے، تو آ گیا آپ کے پاس حق، آ گیا موعظہ، آ گئی ذکر، آ گیا مومنین کے لیے، یعنی ہم مومن ہیں واقعی میں تو اس چیز کو لے کر خوش ہوں گے۔ اور اللہ کہتا ہے وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اب جو عمل نہیں کر رہی، آپ یہ معاوضہ، یہ جو حق آ گیا ان کے سامنے بیان کر رہی، آپ کو ملا، آپ دوسروں کو پہنچاؤ، اللہ نے حکم دیا تو آپ لے لیے، اس پر عمل کریں، دوسروں کو پہنچا رہے ہیں۔ یہ معاوضہ، یہ واعظ جو اللہ نے آپ کو کیا، وہ واعظ و نصیحت آپ نے سنی اور دوسروں کو پہنچا رہے ہیں۔ ذکرہ، یہ ذکرہ ہم نے، یہ نصیحت، یہ پیاری باتیں، یہ یاد دہانی والی باتیں ہم نے سنی اور دوسروں کو پہنچا رہے ہیں۔ مومن بن گئے آپ، الحمدللہ، مومن بن کے یہ چیزیں کرنا ہے، کر رہے ہیں۔ اب وہ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں آپ کے اوپر، ان کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں قُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اب کہہ دو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لا رہے، اعملوا علی مکانتکم، چلو تم کیا عمل کر رہے ہیں اپنی جگہ کر لو، انا عاملون، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ ہم سے مراد نبی اور اس کے ساتھی اہل ایمان، تو اب تو نبی نہیں ہے، تو اب صرف ساتھی اہل ایمان ہیں۔ اس وقت جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے تمہارے پاس حق آ گیا، معاوضہ آ گئی، نصیحت آ گئی، ذکر آ گیا، اب تم مومن بن جاؤ تم سب، اور جو تمہاری بات نہیں سن رہے ان کو یہ بول دو کہ تم اپنی جگہ عمل کرو، ہم اپنی جگہ عمل کرتے، انا عاملون، ہم اپنی جگہ عمل کریں گے، وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے، کس پر عذاب آئے گا۔ اللہ اکبر، کتنا آسان ہے نا میری بہنوں، کتنا آسان ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنا حق جو تمہارے پاس ہے وہ پہنچا دو،
عمل نہیں کر رہی، بول دو ٹھیک ہے تم اپنی جگہ ہم اپنی جگہ، مع السلام. پھر آپ دوسری جگہ کوششیں کرو، اللہ سے مناجات کرو. ایسے یعنی ایک گروہ بننا چاہیے، مسلمانوں کو ایک گروہ بننا چاہیے جو نیکی کا کام کرتے، دین کا کام کرتے ہیں. آج کل کیا واویلا مچا ہوا ہے، اسی لیے تو اللہ کی طرف سے تباہی آ رہی نا. دین کا کام کرنے والے بھی مل جل کے نہیں ہیں، انہی میں اختلافات ہیں. اب دوسروں کے اختلافات کو کیا حل کریں گے؟ تو نا امید نہیں ہو، اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور ہم ایک جٹ ہو کر جو عمل نہیں کرتے ان کو یہ بول دیں کہ ٹھیک ہے تم عمل نہیں کر رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بولے تھے یہ بات کہ ان سے کہہ دو تم عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ایمان نہیں لاتے اللہ کے بات پر، یقین نہیں کرتے، ٹھیک ہے تم اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پہ عمل کرو، انا عاملون، ہم بھی اپنی جگہ پر عمل کر رہے ہیں، وانتظروا انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ. تمام غیب کی باتیں اللہ آسمان اور زمین کی تمام غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان اور زمین کا علم غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ. اور تمام کاموں کا رجوع کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. كُلُّهُ، تمام کے تمام. فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. اب لہٰذا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ کرو. یعنی جو حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، عبادت کا معنی بندگی، بندگی کا معنی غلامی. پرفیکٹ غلام بنو، پرفیکٹ غلام بنو، زبردست طریقے سے غلامی کرو اللہ تعالیٰ کی. اور اس غلامی کرنے پر، اس غلامی کرنے پر تمہارے قدم لڑکھڑا نہ جائیں. اس کے لیے کیا کرو؟ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھو. آج نہیں کل اللہ حالات سدھارے گا. آج تم پریشان ہو، آج تمہارے قدم ڈگمگانے کو آ رہی کہ مطلب ہم کتنا کریں گے، کتنا بولیں گے، سن رہے نہیں یہ لوگ، سن رہی نہیں، سننا تو نہیں سننا، دل کو زخم دے رہے ہیں. نہیں سننا تو نہیں سننا، تکلیف پہنچا رہے ہیں آگے والے کو، جو اصلاح کا کام کر رہا ہے، جو دین کا کام کر رہا ہے اس کو اذیتیں دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی بے فکر ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کل فاعبدوہ، اللہ کی عبادت پر استقامت کے ساتھ ٹھہر جاؤ، اور وتوکل علیہ، اور اسی اللہ پر بھروسہ رکھو. وما ربک بغافل عما تعملون، تمہارا رب غافل نہیں ہے جو تم محنت کر رہی ہو، تم جو کوششیں کر رہی ہو، تم جو محنتیں کر رہی ہو، اس سے تمہارا رب غافل نہیں ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتلایا کہ دیکھو اے نبی، تم جو عمل کر رہے ہو تم سے اللہ غافل نہیں، تم لگے رہو، جمے رہو استقامت کے ساتھ، اللہ کے دین کے کام پر لگے رہو. اللہ تم سے غافل نہیں، دیکھ رہا اللہ تعالیٰ تم کو کیا کر رہے ہو تم محنت. تو نبی کے بعد میری بہنوں، آپ کو مجھے قرآن ملا ہے نا، تو آپ سے مجھ سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ، جو بھی پڑھتی ہے قرآن اس سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے. تو اللہ ہم سے بھی مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تم لوگ بستیوں کو تباہی سے بچا لو، اصلاح کا کام کرو صبر کے ساتھ، اور جمے رہو اللہ کی بات پر، اس کی عبادت پر، اور اللہ پر بھروسہ رکھو. اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. یہ پیغام دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی تکمیل فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیارے پیارے احکامات، جو نصیحتیں، جس انداز سے اللہ نے سمجھایا، بہترین انداز ہے، اللہ تعالیٰ اس بہترین انداز کو ہمیں سمجھنے والیاں بنائے. اللہم آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.